بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کی سمجھ دی ہے، سوائے بچے کے یا جس کا اگر کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کا یعنی دماغ اس کی صحت اچھی نہیں ہے، مجنون قسم کا آدمی ہے، تو اس کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے اور وہ دونوں مکلف بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عام انسان ہے اس کو دنیا کی سمجھ ہے۔ جس آدمی کو دنیا کی سمجھ ہے اس کے لیے دین کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ علماء ہیں۔ علماء سے مراد کون ہیں؟ علماء سے مراد وہ جو دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ جو آدمی دنیا کی سمجھ رکھتا ہے دراصل وہ دین کی بھی سمجھ رکھتا ہے۔ وہ اس آیت کو آپ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 ہے، غالباً 27 ہے، 27 نمبر یہ آیت ہے، اور سورہ فاطر وہ خود 35 نمبر کی صورت ہے۔ اس کو آپ جا کر پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو کائنات میں چیزیں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں جو غور و فکر کرتے ہیں ان کو اللہ نے علماء کہا ہے۔ یعنی جو دنیا کی سمجھ رکھتا ہے، اور جتنی زیادہ سمجھ رکھتا ہے ہر آدمی دنیا کے معاملات میں بہت ایکٹیو ہے اور بہت سمجھدار ہے، تو دراصل جو آدمی دنیا کے اندر سمجھدار ہے وہ دین کے اندر بھی اتنا ہی زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم اس کا الٹ ہیں کہ ہم دنیا میں تو ہم میں سے ہر ایک ہی سمجھدار ہے، لیکن دین کا سارا معاملہ ہم کسی اور کے ذمہ کر دیتے ہیں کہ یہ جی مولویوں کا کام ہے یا علماء کا کام ہے، جی یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہے کیا؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں پروڈکٹ ہیں چیزوں کی، فون ہے مثال کے طور پر، کوئی گھڑی ہے، کوئی شوز ہے، کوئی اور چیز ہے، تو یہ چیزیں برانڈڈ ہیں، ان کی برانڈ ہے، ان کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا ایک مالک ہے۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ان برانڈڈ چیزوں کی، یہ جو جینوئن چیزیں ہوتی ہیں، ان کی لوگ کاپی کرتے ہیں، فیک چیزیں بناتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ لک میں یعنی دیکھنے میں ہو سکتا ہے جو فیک اور کاپی چیز ہے وہ زیادہ بہتر لگے اس سے جو اصل جینوئن چیز ہے۔ خوبصورتی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اور بھی کوئی خوبی اس کے اندر ایسی ہو جو جینوئن چیز میں نہ ہو اور وہ کاپی کے اندر موجود ہے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ جو دنیا کا سمجھدار آدمی ہے وہ اس وجہ سے اس فیک اور کاپی کو پسند کر لے گا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی، خصوصاً جب وہ جو کمپنی کا اصل مالک ہے، یہ اصل جو کمپنی ہے، جب بھی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے نام کی یا میری پروڈکٹ کی چیز جو میں نے کی ہوئی ہے اس کی کسی نے کاپی بنائی ہوئی ہے اور فیک ہے، وہ ظاہر ہے کہ اور وہ اس نے اپنے پاس سے بنا کر، تو اس کو کیا کرے گا؟ اس کو سو کرے گا، اس پر جرمانہ عائد کرے گا۔ میں اس کو تھوڑی سی مثال اور اس کو آپ مزید میں دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ چیز سمجھنے میں بڑے آسان رہے۔ مثال کے طور پر کرنسی ہے، کسی ملک کی ایک کرنسی ہے، اب وہ کرنسی یعنی حکومت اس کو بناتی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کو لوگوں میں تقسیم کرتی ہے کہ یہ جی یہ کرنسی ہے۔ اب بالکل اسی طرح کی چیز، اسی طرح کا جو نوٹ ہے یا کرنسی ہے، کوئی سکہ ہے یا نوٹ ہے، وہ کوئی اور آدمی اس کی کاپی کر لے اور اسی کی طرح کی ہاؤ بہو چیز بنا کر بالکل ملتی جلتی اس سے، یا اس سے بہتر کاغذ لگا کر، یا اس سے بہتر اس میں کچھ مٹیریل استعمال کر کے وہ لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے، تو جب کسی ملک کو پتہ چلے گا کہ یہ میری کرنسی، جو میری کرنسی ہے، جو میری چیز ہے، یہ اس کی کوئی کاپی بنا کر یہ کوئی تقسیم کر رہا ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ یہ کرمنل آدمی ہے، یہ کرائم ہے، یہ
کرائم کر رہا ہے لہذا اس کو پنش کرو. بالکل اسی طرح دین بھی ایسے ہی ہے، بالکل 100% دین ایسے ہے. دین یہ سمجھے کہ یہ مثال کے طور پر، یعنی یہ ایک مثالن ہے کہ دین اللہ کی کمپنی ہے. اس کی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ اللہ کی ہیں، جتنی بھی اس کی پروڈکٹس ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بہت تکبیر کہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تشہد کہتے پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کا افطار ہے، اس کا سحری ہے، اور اس کے ساری چیزیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جو بھی آپ عقیدے کی باتیں لے لیں. آپ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رسول پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اور بھی جتنی چیزیں جن کے متعلق کہا گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کی کمپنی ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کا ڈسٹریبیوٹر کون ہے یا اس کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. وہ اس کمپنی کے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بھیجا ان چیزوں کو کہ یہ آگے سارے انسانوں تک اس کو پہنچا دو. اب رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول کا معنی قاصد ہے، جیسے کوئی پیغام رسان، پیغام کو پہنچانا. رسالہ اسی سے لفظ ہے. رسالہ خط کو کہتے ہیں عربی زبان میں. رسالہ یعنی کتب الرسالہ، اس نے مثلا رسالت یعنی خط لکھا، تو خط کے لیے جو لفظ ہے وہ الرسالہ ہے یا رسالہ. اور اسی طرح رسالہ جو ہمارے ہاں بھی وہ ایک رسالہ چھپتا ہے، جیسے وہ ایک میگزین یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، چونکہ اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے اور وہ پیغام باقی لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، اس لیے اس کو رسالہ کہتے ہیں. تو رسول کا کیا کام ہے کہ وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. بہت ساری چیزوں میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ آپ کو یہ چیز دی گئی ہے، آپ نے اس کو کر کے لوگوں کو بتلانا ہے. یہ حکم ہے کہ نماز، مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب پھر اس کو پریکٹیکل جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے تکبیر کہنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ نبی علیہ السلام نے کر کے بتلائی ہوئی ہیں. اسی طرح جو لفظ نبی ہے، نبی، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو خبر دے، کسی کو کوئی انفارم کرے، کسی کی کوئی. نبی نبا سے لفظ ہے، اور نبا جیسے اردو میں بھی بعض دفعہ یہ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی، تو عام سے یعنی عام آدمی کو بھی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبی خبر دینے والے، ایسا شخص جو خبر دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہیں ان کے متعلق خبر دینے والے شخص کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جتنی جو چیزیں ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمارے لیے دین ہے، اور وہ اللہ کی پروڈکٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے. اب یہ دنیا کا جو کمپنی کا مالک ہے یا دنیا کی جو کمپنی ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نام پر جو کاپی کی جا رہی ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو. ممکن ہے، بہت سارا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ کاپی کر کے کئی سال جناب علی وہ پیسہ کماتے ہیں، اور اصل جو کمپنی ہوتی ہے، جو برانڈ، اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تو علیم بذات صدور ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو، وہ علیم اور الخبیر ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتی. ولا یحیطون بشیء من علم، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے یہ چیز ہے العلیم، کہ ہر چیز کا ہر وقت علم رکھنے والے ذات کو العلیم کہتے ہیں. اور الخبیر، ہر وقت ہر حال میں کسی چیز سے، کسی واقعے سے، کسی بھی متعلق باخبر رہنے والی ذات کو الخبیر کہتے ہیں. اور یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں میں سے ہے.
اب یہ دنیا میں جو کوئی کمپنی، جیسے میں نے مثال دی ہے کرنسی کی ایک، یا کوئی بھی دوسری کمپنی آپ لے لیں، تو جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میری پروڈکٹ کی طرح کی اس نے پروڈکٹ بنا کر لوگوں میں یہ تقسیم کر رہا ہے، تو اس کو وہ سو کرے گا، عدالت میں جائے گا، کورٹ میں جائے گا، اور پھر اس پر وہ مقدمہ کرے گا، کیس کرے گا، اور جج جو ہے نا اس کو کرمنل قرار دے کر اس کو جیل بھیج دے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ بھی کرنے والے ہیں، وہ اسلام کو دنیا میں بھیجنے والے بھی وہی ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ خبردار، بہترین کتاب ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین جو گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی گائیڈنس، جو آپ نے بتایا، جو آپ نے ہدایت اور رہنمائی کی، وہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ اس دین کے اندر یہ جو دین کی چیزیں ہیں، یہ جو پروڈکٹ، یہ چیزیں ہیں مختلف، جس طرح دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہیں، تو اس طرح دین کے اندر بھی مختلف چیزیں ہیں۔ خبردار اس میں کسی نے کوئی اضافہ کیا، خبردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خبردار کوئی آدمی بھی اس میں کوئی وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار اس کے اندر جو محدث چیزیں ہیں اس سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر محدث چیز وہ بدعت ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام بدعت رکھا گیا ہے۔ اور بدعت کیا کرتی ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ کیا ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، اس کا انجام جیل ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر وہ جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کاپی کی ہے چیز کی، اس برانڈ کی ہے، اس جینوئن چیز کی، اس نے کاپی فیک بنائی ہے اپنی طرف سے، لہذا اس کو اتنے سال جیل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے اللہ کی پروڈکٹ چیزوں کی اس طرح کی شکل کی چیزیں بنائی ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا کر لوگوں میں مشہور کر دی ہیں، اور لوگ اس پر پھر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں چیزوں کو کاپی کیا ہوا ہے، فیک چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ لک لائک ہمارے دین کی طرح ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے دین میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا، ہمارے دین میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا، ہمارے دین میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا۔ تو لوگوں نے اسی طرح کی چیزوں کو اس مہینے کے اندر، اور خاص طور پر 15 شعبان جو نصف شعبان ہے، جو یعنی شعبان کا نصف ہاف ہے، 15 شعبان، جس کو لوگ شب برات کا نام دیتے ہیں، تو اس دن اور رات کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرح کی چیزیں، اس کی پروڈکٹ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں لوگوں میں ایجاد کر کے لوگوں سے واہ لے رہے ہیں، اور لوگوں سے پیسے پٹور رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ نے تو نہیں کہا تھا، اللہ نے تو وہ چیز نہیں دی ہے انسان کو یا مسلمانوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہمارے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، ان کو بڑے اختیارات دیے گئے ہیں، اور آپ کے عمل کو ہمارے لیے دین قرار دیا گیا ہے۔ تو اس رسول نے اگر یہ چیز نہیں دی ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہے؟ جیسے دنیا کے اندر فیک کمپنی بنانے والا یا پروڈکٹ بنانے والا، کوئی چیز بنانے والا، اس کا انجام جیل ہوتا ہے۔ اس صورت میں جب اس کو پتہ چل جائے مالک کو، تو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور ہر چیز کی تہ کو اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے، اور اس کے اندر ایسے کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں تو انسان بعض دفعہ وہ دھوکے فراڈ کر کے، نہیں جی میں نے تو یہ فیک نہیں بنائی ہے، میں اس میں دیکھو جی یہ چیز میں نے ڈفرینٹ کی ہے، اس میں یہ میں نے اس طرح کیا ہے، وہ بہت سارے ہیلے بہانے کر کے تو دنیا کی عدالت کے اندر وہ بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اس تاریخ کو، یہ 15 شعبان کو، جب ہم کوئی اتنے پرانے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بزرگ اور ہمارے زمانے میں بھی لوگ آگ کے وہ یعنی ایک ڈنڈا بناتے تھے، اور ڈنڈے کے اوپر یعنی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر اس کے اوپر پھر وہ تیل چھڑک کر اس پر وہ آگ لگا کر اس شب برات کو ہم پھرا کرتے تھے گاؤں میں۔ تو یہ ہمارا دین تھا اس وقت، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے بھائی،
حالانکہ اس کا نیکی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک ایسی پروڈکٹ بنا کر پیش کر دی گئی جو دین کی طرح کی چیز ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر بھی ہم کر رہے ہیں اس کو. بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا ہے. آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی چیزوں کو جس کا تعلق یعنی اسلام سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے. بعض دفعہ دھوکہ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ملتی جلتی چیز ہو. یہ تو ہندوؤں کی چیز تھی. ہندو جو ہے وہ آ کے وہ کام کرتے ہوں گے تو وہ ان کے نزدیک کوئی متبرک چیز ہوگی. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بنا کر جناب علی وہ دین کے طور پر ہم اس کو وہ پھیر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا نیکی کا کام ہے. اسی طرح اس دن کو لوگ جو ہے نا حلوے بناتے ہیں. اب بھی یہ حلوہ بناتے ہیں اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں, اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور وہ غالباً وہ کہتے ہیں اس دن ہوئے تھے. اپنے پاس ہی لوگ وہ سوچتے نہیں ہیں نا. لوگ دنیا میں تو سوچتے ہیں, دنیا کے ہر کام میں وہ سوچتے ہیں, لیکن دین کے کام میں وہ سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے علماء ان لوگوں کو کہا ہے جو دنیا کے کاموں میں سوچ و بچار رکھتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں اور وہی دراصل اللہ کے دین میں بھی غور و فکر کرتے ہیں. جب آدمی کوئی اللہ کے دین میں غور و فکر نہ کرے تو دراصل اس نے دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کے ہاں وہ غور و فکر نہیں کیا ہے. غور و فکر کرنے والی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر یہ اس لیے اللہ نے بنائی ہیں تاکہ لوگ اللہ کے دین کو سمجھ سکیں. یہ دنیا اس لیے ہے تاکہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. تو دنیا کے سمجھ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو وہ کوئی کہتے ہیں جی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہید کیا گیا تو لہٰذا بھائی یہ حلوہ کہاں سے آ گیا ہے, بھائی حلوہ کدھر سے آ گیا, تو اپنے پاس ہی یہ چیزیں بنا لی. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے اس دن کو صبح ہوتی ہے 15 شعبان کی, وہ جناب والی عورتیں مرد وہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کیا چیزیں, یہ ساری بدعات ہے, یہ ساری خرافات ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. یہ اس کی سزا یا پنش جو اللہ نے رکھی ہے وہ یہی فرمایا کل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام یا جو پنش ہے یا اس کی سزا جو ہے وہ جہنم کی صورت میں ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ اس رات کو قیام کرو بھائی, کہا کہ قوموا لیلہا, کہ رات کا قیام کرو. ایک حدیث بھی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے, ایک روایت گھڑی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حدیث تو ہے. بھئی حدیث دیکھو, کرنسی کا یا کسی بھی فون مثال کے طور پر کچھ یہ فون ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ فون وہ جینوئن ہو, وہ تو کاپی بھی ہو سکتا ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر یہ چیزیں اس طرح کی گڑبڑ ہے, بالکل دین کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی ہے اور اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور لیکن جس طرح پرکھنے والا پرکھ سکتا ہے دنیا کی چیزوں کو, اب مثال کرنسی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصل چیز کی یہ نشانی ہے, اصل نوٹ کے اندر یہ ایک تار ہوتی ہے یا یہ اس کے اندر تصویر ہے یا یہ چیز اس کی نشانی ہے, بہت ساری وہ نشانی ہوتی ہیں. بعض دفعہ وہ نوٹوں پر ایک کھردرا پن ہوتا ہے, اس کو جب آپ انگلی لگائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ اس کی اصل ہونے کی نشانی ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر چیزوں کی پہچان کا طریقہ ہے, بالکل دین کے اندر بھی اصل دین کے پہچان کا طریقہ موجود ہے. تو اس طریقے کو یعنی سمجھنا وہ یعنی عام ہے, آسان ہے, اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو روایت ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, کہ اس کے دن کا روزہ رکھو اور اس کے رات کا قیام کرو. اس کے اندر ایک راوی ہے, اور بھی اس کی بہت ساری علتیں ہیں یعنی اس کی خرابی ہیں. اس میں ایک راوی ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ یہ راوی ہے اور محدثین کہتے ہیں کہ کانا یضع الحدیث, یہ حدیثوں کو گڑھتا تھا, یہ اپنے پاس سے بناتا تھا حدیثیں روایتیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیتا تھا. وہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے حدیثیں اس لیے گڑھی ہیں تاکہ لوگ نیک کام کریں, لوگ تاکہ چلو جی قیام ہی کرنا ہے نا, جیسے نفل پڑھنے ہیں, چلو روزہ ہی رکھنے ہیں. بظاہر یہ اچھا کام ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھیجی ہیں, جس رسول کے ذریعے سے بھیجی ہیں, اس کے اصل جو دین ہے اس کے اندر جب یہ چیز نہیں ہے تو کوئی بھی اس طرح کی کاپی کر کے, اس طرح کی فیک چیز بنا کر لوگوں کو کسی دن میں خاص کر دے یا رات کو خاص کر دے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ترین جرم ہے اور کرائم ہے, اور ایسا آدمی مجرم ہے. اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام وہ دوزخ کی صورت میں ہے. تو یعنی اور وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں
جو رات کا قیام ہے اس میں یہ 100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اب 100 رکعت پڑھنی ہے۔ اب 100 رکعت کس نے کہا ہے جی؟ بس وہ اپنے پاس سے بنا لی وہ چیزیں۔ تو اسی طرح دن کو روزہ رکھو جی۔ اب روزہ بظاہر یہ اسلام کی پروڈکٹ ہے، دین کی پروڈکٹ ہے، اور اس طرح قیام بھی جو ہے یہ بھی دین کا پروڈکٹ ہے، لیکن اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کی ترغیب یا آپ نے یہ عمل کر کے نہیں دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ کر کہ یہ چیز کر لو، یہ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دین بنایا ہے اس دین کے اندر اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا کر وہ ایڈ کر رہا ہے، اور وہ اس کے اپنے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور جو بھی مقصد ہو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یاد رکھو کہ ایسی ہر وہ چیز جو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ہو اور ہر وہ عمل جو دین کے اندر نیا ہو، آپ نے فرمایا وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، چاہے وہ بھلا دیکھنے میں وہ کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو، وہ یعنی اس کی کوالٹی بظاہر کیوں کہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، یا آپ دیکھیں نا 100 رکعت نماز بظاہر تو بڑا اچھا عمل لگتا ہے، لیکن یہ فیک چیز ہے، یہ کاپی چیز ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے وہ اعمال کرتے ہیں بھائی، یعنی رات کو بھی اور دن کا بھی روزہ رکھو، اور اس میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس دن کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں لوگوں کی، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ پیو بھائی، جتنا آپ زیادہ کھائیں پئیں گے، جتنا آپ خرچ کریں گے تو اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے۔ یہ ساری فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں، کسی بھی حدیث میں، صحیح حدیث میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اس 15 تاریخ کا کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ روشنیاں بھی کی جاتی ہیں، وہ بتیاں لگائی جاتی ہیں، اور بڑا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات کو لوگ قیام کرتے ہیں، حالانکہ جو چیز سنت تھی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، جو چیز سنت تھی یعنی تہجد کو وہ نہیں ادا کریں گے، کبھی بھی ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ تہجد اس طرح ادا کریں جس طرح جس اہتمام کے ساتھ یہ بدعت کو، لیکن تہجد کو جو اللہ نے کہا ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ التہجد اور صلاۃ فی جوف اللیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، یا وہ رات کے اندھیرے میں، کوئی اس کے دو نام ہیں، صلاۃ فی جوف اللیل، لیل یعنی رات کی نماز، یا تہجد نماز، تو وہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے اپنے عمل سے بھی کہ آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ جو لوگ یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، آپ ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی میں نہ منڈے کا روزہ ہے نہ تھرسڈے کا روزہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وہ چیز سلب کر لی ہے، اللہ نے وہ چیز لے لی۔ جب آدمی بدعت کرتا ہے، مثال کے طور پر جس کے پاس فیک چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس جینوئن چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ جس دکان میں آپ کسی دکان پر چلے جائیں جس کی پروڈکٹ فیک ہوتی ہیں، کاپی ہوتی ہیں، آپ کو شاید ہی وہاں کوئی جینوئن چیز ملے، ساری چیزیں اس نے فیک رکھی ہوئی ہیں ساری کا۔ بالکل اسی طرح دین کے اندر بھی ایسے ہے کہ جو آدمی بدعات کا دل دادا ہوتا ہے، بدعات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سنت کو واپس لے لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت۔ اب مثال کے طور پر اب صف جب بناتے ہیں تو صف بنانے میں یہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ مل کر نہ کھڑے ہوں، یا کسی فقہ کی، نہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی جتنے بھی ہیں، اور حدیث میں تو بالکل وضاحت ہے کہ کیسے کھڑا ہونا ہے، تو یہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں یہ دور دور کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں جینوئن چیز کوئی نہیں رہی۔ جب جینوئن کوئی چیز نہیں رہی دین کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سلب کر لی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کسی فقہ میں یہ ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بھائی جب تم نماز میں کھڑے ہو تو دور دور یہ 4 انگل کا فاصلہ کر کے یا وقفہ کر کے اس طرح کھڑے ہو، تو کسی نے یہ نہیں کہا۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ان کی زندگی میں جو لوگ بدعات کے دل دادا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سنت کو کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح سنت کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، یعنی آپ اس کا اکثر، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے یعنی یصوم و شعبان کلہ الا قلیلا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ شعبان، پورے شعبان کے روزے رکھتے، الا قلیلا، صرف تھوڑے دن آپ چھوڑ دیتے، تھوڑے سے دن آپ چھوڑ دیتے شعبان کے، وہ بھی شعبان کی آخر میں جا کر آپ چھوڑ دیتے، لیکن شعبان کے اکثر دنوں کا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جو لوگ شعبان کا روزہ 15 شعبان کا رکھتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ آپ کو شعبان کے باقی دنوں کے روزے رکھنے والے نہیں آپ ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چیز سلب کر لی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو سنت پر عمل کرتے ہیں، ہر چیز میں سنت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہر عمل میں وہ سنت رسول کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان لوگوں میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو شعبان کے دنوں میں اکثر روزہ رکھتے ہیں، اور وہ منڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ تھرسڈے کا، سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور باقی جو روزے ہیں وہ رکھتے ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ جب انسان دنیا کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو اس دنیا کی سمجھ کو اپلائی کرے اپنے دین کے سمجھنے پر، کیونکہ جب انسان کامن سینس یوز کرتا ہے تو فوراً اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ ایک حدیث آج کی ہم پڑھتے ہیں، اس باب کی جو کتاب ہم نے شروع کی ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ آئندہ جو باقی حدیث ہے وہ باقی اگلے درس میں۔ یہ حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، اخرجہ ابن ماجہ باسناد حسن وهو عند الترمذی الا انه لم یسمى الصحابی۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، یہ بہتر ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری بھی اس کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ بعض دفعہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے میل جول رکھیں گے تو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کی طرف سے کچھ ایسی بات یا ایسا کام ہو سکتا ہے جو آپ کو تکلیف دے۔ تو فرمایا کہ وہ یصبر علی اذاهم، اور پھر ان کی تکلیفوں پر صبر بھی کرتا ہے، یہ خیر بہتر ہے، من الذی، اس مومن سے یا اس شخص سے، لا یخالط الناس، جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، ولا یصبر علی اذاهم، اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ جنرل تو اصول یہی ہے، لیکن اس میں باقی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اگر کسی سوسائٹی میں یا کسی بندے کے ساتھ میل جول میں آپ کے دین کا خطرہ ہو، آپ اپنے دین کا خطرہ ہو، مطلب کوئی ایسا بیڈ کریکٹر ہے یا وہ کسی غلط کام میں وہ ہے پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ لگیں گے تو پاسبل یہ ممکن ہی ہے کہ آپ بھی اس کی طرح کے نہ ہو جائیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ یعنی جب آپ کا دین محفوظ نہ ہو یا آپ کی دنیا محفوظ نہ ہو تو پھر آپ اس شخص سے دور رہیں، اور اس سوسائٹی سے دور رہیں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے عقیدے کو خراب کریں، یا آپ کے عمل کو خراب کریں، آپ کے دین کو خراب کریں، آپ کی دنیا کو خراب کریں۔ ہاں، جنرلی طور پر ویسے آپ اگر اپنے عقیدے، اپنے دین، اپنے ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور ٹھیک ہے، تو پھر ویسے آپ ان لوگوں سے میل جول رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اچھی بات بتا سکیں، دین کی کوئی بات اچھی بتا سکیں، عقیدے کی اچھی بات ان تک کنوے کر سکیں، پہنچا سکیں، کوئی اچھا عمل ان کو بتلا سکیں، اچھی اخلاق آپ ان کو کوئی بتا سکیں۔ لیکن جہاں انسان کو خود خطرہ ہو جائے کہ اگر میرے میل جول سے کوئی میرے دین کو خطرہ ہو جائے گا یا میرے دنیا کو خطرہ ہو جائے گا، میرا کریکٹر خراب ہو جائے گا، میں کسی بیڈ چیز میں پڑ جاؤں گا، تو پھر اس وقت وہ اپنے آپ کو دور رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنا دین صحیح طور پر سمجھا۔